یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس شخص نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ کوئی اس دنیا میں جو مشرک ہے، چاہے اس کا شرک کم ہو یا زیادہ ہو، اگر وہ شرک کی موت مر گیا، اس نے توحید کے عقیدے کو نہیں اپنایا اور حالت شرک میں اس کی موت ہو گئی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے اس کے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ ہماری نظر میں وہ کتنا ہی بہترین اخلاق اور کتنے ہی بہترین اعمال والا شخص ہو، اگر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے، اس نے اس دنیا میں توبہ نہیں کی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس کی ساری زندگی، ہمیشہ کی زندگی اس کی جہنم میں گزرے گی۔ اور یہ کس قدر خطرناک معاملہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو عقیدے کا معاملہ ہے نا، یہ سب سے بڑھ کر عقیدہ توحید، اس کو قبول کرنا، اس کی دعوت دینا، اس پر جم جانا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اس کی اہمیت کا احساس کرنا، لوگوں کو سمجھانا، بتانا، یہ میرے بھائی اخلاق، عبادات، مالیات، معاشی امور، حلال و حرام، سب سے بڑھ کر عقیدہ۔ ہم اخلاقیات میں توجہ دیتے ہیں، ہم عبادات میں توجہ دیتے ہیں، عقیدے کی بات نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ جس پر بات ہونی چاہیے، جس کی اہمیت بتانی چاہیے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر ایک شخص اخلاق میں بہت اچھا ہے، پانچ وقتہ نمازی ہے، اس کی ساری زندگی روزے زکوٰۃ میں گزر گئی ہے، حج و عمرے میں گزر گئی ہے، لیکن اگر وہ یا علی مدد کہتے کہتے فوت ہو گیا، اگر وہ یا غوث اعظم کہتے کہتے مر گیا، اگر وہ ان عقیدوں کے اوپر اور پیری مریدی کے چکروں میں اور مزارات کے چکر میں فوت ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت حرام کر دی۔ تو سب سے پہلی جو چیز جو سمجھانے کی، وہ ہے عقیدے کی دعوت۔